السلام علیکم۔ آج میں جو ناول پڑھنے جا رہی ہوں وہ ہے آگ کا دریا، جس کی رائٹر ہیں قرۃ العین حیدر۔ انتساب زہرا حیدر کے نام۔ میں دیوتاؤں کے متعلق زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دریا ایک طاقتور مٹیالہ دیوتا ہے، تند مزاج اور غصیلا، اپنے موسموں اور اپنے غیظ و غضب کا مالک، تباہ کن۔ وہ ان چیزوں کی یاد دلاتا رہتا ہے جنہیں انسان بھول جانا چاہتے ہیں۔ وہ منتظر ہے اور دیکھتا ہے اور منتظر ہے۔ دریا ہمارے اندر ہے، سمندر نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ خاتمہ کہاں ہے بے آواز چیخوں کا، خزاں میں خاموشی سے مرجھاتے پھولوں کا، جو چپ چاپ اپنی پھنکڑیاں گراتے ہیں۔ جہاز کے بہتے ہوئے شکستہ ٹکڑوں کا خاتمہ کہاں ہے؟ خاتمہ کہیں نہیں ہے، صرف اضافہ ہے، مزید دنوں اور گھنٹوں کا گھسیٹتا ہوا تسلسل۔ ہم نے کرب کے لمحوں کو ڈھونڈ نکالا۔ سوال یہ نہیں کہ یہ کرب غلط فہمی کا نتیجہ تھا، یا غلط چیزوں کی تمنا کا، یا غلط چیزوں کے خوف کا۔ یہ لمحے مستقل ہے، جس طرح وقت مستقل ہے۔ ہم اس بات کو بنسبت اپنے کرب کے دوسروں کے کرب میں بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا اپنا ماضی کرم کی دہاوروں میں چھپا ہے، لیکن دوسروں کی اذیت ایک غیر مشروط تجربہ ہے جو کبھی فرسودہ نہیں ہوتا۔ لوگ بدل جاتے ہیں، مسکراتے بھی ہیں، مگر کرب موجود رہتا ہے، لاشوں اور خس و خاشاک کو اپنی موجودگی میں بہاتے ہوئے دریا کی مانند۔ وقت جو تباہ کن ہے، قائم بھی رکھتا ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ کیا کرشن کا یہی مطلب تھا کہ مستقبل ایک مدن گیت ہے، اور نہ کے واسطے جو ابھی پچھتانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ پچھتاوے کا گلے سرخ جو ایک ایسی کاتب کے پیلے اوراق میں رکھا ہے جو کبھی کھولی ہی نہیں گئی۔ آگے بڑھو مسافرو، ماضی سے بھاگ کر۔ تم مختلف النوع زندگیاں یا کسی قسم کے مستقبل کی طرف رواں نہیں ہو۔ آگے بڑھو، تم جو سمجھتے ہو کہ سفر میں ہو۔ تم وہ نہیں جنہوں نے بندرگاہ کو پیچھے ہٹتے دیکھا، یا جو دوسرے ساحل پر اترو گے۔ اس لمحے کے دونوں کناروں کے درمیان وقت معطل ہے۔ مستقبل اور ماضی پر یکساں دھیان کرو۔ یہ لمحہ کرم یا نا کرم کا نہیں، جانو کہ موت کے سمے انسان کا دماغ وجود کے جس نقطے پر بھی مرکوز ہو، اور موت کے سمے ہر لحظ ہے، وہ محض ایک کرم ہے جو دوسروں کی زندگیوں میں بار آور ہوگا۔ کرم کے پھل کا خیال نہ کرو، آگے چلو۔ اور مسافرو اور ملاحو، تم جو گھاٹ پر اترو گے، اور تم جن کے جسم سمندر کے فیصلے سہیں گے، یا جو کچھ بھی تم پر بیتے گی، یہ تمہاری منزل ہے۔ کرشن نے ارجن سے میدان جنگ میں کہا، الوداع نہیں بلکہ آگے بڑھو مسافرو۔ ٹی ایس ایلیٹ۔ گوتم نیلمبر نے چلتے چلتے پیچھے ٹھٹک کر دیکھا۔ رستے کی دھول بارش کی وجہ سے کم ہو گئی تھی، گو کہ اس کے اپنے پاؤں مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ برسات کی وجہ سے گھاس اور درخت زمرد کے رنگ کے دکھلائی پڑ رہے تھے۔ اسود کے نارنجی اور سرخ پھول گہری ہریالی میں تیزی سے جھلملاتے تھے، اور ہیرے کے ایسی جگمگاتی پانی کی لڑیاں گھاس پر ٹوٹ کر بکھر گئی تھیں۔ ندی کے پار پہنچتے پہنچتے بہت رات ہو جائے گی، گوتم کو خیال آیا۔ گھاٹ پر کشتیاں کھڑی تھیں، اور برگد کے نیچے کسی من چلے ملاح نے زور زور سے ساون اپنا شروع کر دیا تھا۔ آم کے جھرمٹ میں ایک اکیلا مور پر پھیلائے کھڑا تھا۔ شراوستی یہاں سے پورے 25 کوس دور تھا، اور گوتم نیلمبر کو ندی تیر کر پر کرنی تھی۔ گھاٹ پر 3 لڑکیاں ایک طرف بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، ان کے ہنسنے کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھیں۔ لڑکیاں کتنی بتونی ہوتی ہیں، گوتم نے سوچا۔ انہیں بھلا کون سے مسئلے حل کرنے ہیں؟ اس کا دل چاہا کہ نظر بھر کر انہیں دیکھ لے، خصوصاً اس کیسری ساڑی والی کو جس نے بالوں میں چمپا کا پھول اڈس رکھا تھا۔ اس کے ساتھ نچلی سیڑھی پر جو لڑکی آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی، اس کے گھنگھریالے بال تھے اور کتابی چہرہ اور جڑی ہوئی سیاہ بوئیں۔ قریب پہنچ کر گوتم نے ان دونوں کو لحظہ بھر کے لیے دھیان سے دیکھا، اور پھر جلدی سے نظریں جھکا لی۔ گھاٹ کی آخری سیڑھی پر پہنچ کر اس نے تیزی سے چھلانگ لگا دی اور دوسرے کنارے کی طرف تیرنے میں مصروف ہو گیا۔
لڑکیوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کوئی ودیارتی تھا، جان پڑتا ہے، ان میں سے ایک نے کہا۔ ملا اپنی اپنی ٹونگیوں میں بیٹھے ہوئے مسافروں کا انتظار کرتے رہے۔ کشتیاں جو برگد کے سائے میں بندھی تھیں، ان میں چولہے روشن کیے جا چکے تھے اور رات کا کھانا بننا شروع ہو چکا تھا۔ ٹپ سے بارش کا ایک قطرہ چمپا کے بالوں پر آن کر گرا۔ اس نے ندی کی اور دیکھا، جدھر وہ اجنبی طالب علم نہروں کے خلاف ہاتھ پاؤں مارتا کسی انجانی سمت جا رہا تھا۔ بڑی کٹھن زندگی ان بیچاروں کی ہوتی ہوگی۔ نرملا کو اپنے بھائی کا خیال آ گیا، جو کہ اس طرح کی ان گنت ندیاں، چٹیل میدان اور دشوار گزار پہاڑیاں عبور کر کے بہت دور تک چلا گیا ہوا تھا اور ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ جب یہ لوگ اتنا پڑھ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تیسری لڑکی نے بے دہانی میں پوچھا۔ اس لڑکی کا نام سروجنی تھا۔ ہوتا کیا ہے؟ جھک مارتے ہیں، کسی نئے دھرم کا اوشکار کر لیتے ہیں یا کسی نئے فلسفے کا پرچار شروع کر دیتے ہیں۔ نرملا نے جل کر جواب دیا۔ اس کا اکلوتا بھائی تکشلا میں ریاضی اور صرف نحوس سے سر کھپانے کی بجائے یہاں ہوتا تو کیا چمپک اس سے بیاہ نہ کر لیتی؟ باہمن بیچارے بھی کیا کریں؟ پڑھے نہیں تو کہاں جائیں؟ پڑھا تو نہ کہ بھاگیہ میں لکھا ہے، سروجی نے منہ لٹکا کر کہا۔ ندی کے وسط میں پہنچا تو بارش کی دوسری بوند گوتم کے سر پر آن گری۔ برسات کی وجہ سے سر جو کا پاٹ بے حد چوڑا ہو گیا تھا، سون ندی کے پاٹ سے بھی زیادہ، جسے پاٹلی پیر جاتے ہوئے گوتم نے ایک مرتبہ پیر کر عبور کیا تھا۔ اس نے پیرتے پیرتے پلٹ کر ایک بار دیکھا، گھات پر لڑکیاں اب تک بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بھی موجود تھی جس کے بالوں میں چمپ کا پھول تھا۔ ان لوگوں کو مینا میں بھیگنے کا بھی ڈر نہیں، گوتم نے دل میں کہا، اور پھر جلدی جلدی لہروں کا مقابلہ کرنے میں منہمک ہو گیا۔ سامنے دوسرے کنارے پر دریائی گھاس اور نیلے پھلوں کی گھنی بھیلیں پانی کی سطح پر جھک آئی تھی۔ برگد کے سائے تاریک ہو چلے تھے۔ سارس اور مور سمٹے سمٹائے اداس کھڑے تھے۔ 4-5 آدمی انگوچھے کندھے پر ڈالے جلدی جلدی گاؤں کی اور قدم بڑھا رہے تھے۔ کنارے پہ پہنچ کر گوتم نے اپنے کپڑے نچوڑے اور نہ تراشیدہ پتھروں سے بنے ہوئے مندر میں آ گیا، جس کے ایک کونے میں وہ اپنا زادرہ چنڈی دیوی کو سونپ کر اودھیا گیا تھا۔ ایک چھوٹی سی پوٹلی میں اس کے موکلم تھے اور سفید ریشم کے چند ٹکڑے۔ اس کا کمبل تھا، ایک سفید رنگ کی دھوتی اور چمڑے کے چپل۔ اس نے بے پرواہی سے اپنی پوٹلی اٹھائی، پیر صفا کر کے چپل پہنے اور مندر سے باہر نکل آیا۔ چاروں اور بڑا سناٹا تھا اور مندر کے آنگن میں تنہا اسے بڑا ڈر لگتا تھا۔ کیسے خوفناک بات ہے! فی شکل برہما جب شکل میں ظاہر ہوتا تو ساتھ سے گھبراہٹ کیوں ہوتی ہے؟ کہ انسان کو دوسرے کے وجود پر اعتماد نہیں؟ گوتم نے لمبر نے خوف کے جذبے کا اکثر تجزیہ کرنا چاہا تھا۔ زندگی کا خوف، موت کا خوف، زندہ رہنے کا خوف۔ رگوید میں لکھاتا کہاں ابتدا میں خودی تھی جو کہ پرش کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ اس نے چاروں اور دیکھا اور سوائے اپنے اسے کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے کہا کہ یہ میں ہوں۔ چنانچہ وہ اپنے آپ کو میں سمجھنے لگا۔ اسے ڈر لگتا تھا چونکہ وہ تنہا تھا، اس لیے جو اکیلا ہوتا ہے اس سے ڈر لگتا ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ میرے سوا کوئی موجود نہیں، پھر مجھے کاہے کا ڈر ہے؟ لہٰذا اس نے خوف زدہ ہونا چھوڑ دیا، مگر اسے مسرت حاصل نہ تھی، کیونکہ تنہائی میں اداسی ہوتی ہے اور اداسی سے ڈر لگتا ہے۔ مجھے اپنی روح کی تنہائی سے ڈرنا نہیں چاہیے، گوتم نے اپنے آپ سے کہا۔ مندر بہت پرانا تھا۔ آس پاس گوتم کو کوئی پرویت یا پجاری بھی نظر نہیں آیا جس سے وہ پوچھتا کہ شراوتی جانے کے لیے کوناس راستہ اختیار کرے۔ یہاں سے کھیت ختم ہوتے تھے اور آگے ششم کے گھنے جنگل تھے اور ڈھاک کے جھنڈ اور پیڑ اور ان گنت ندی نالے، اور ان سب کو عبور کر کے اسے اپنے آشرم واپس پہنچنا تھا۔ مندر کی سیڑھیاں اتر کر وہ گاؤں کی سمت پڑا۔ سرجو کے پار ایودھیا کی روشنیاں جگنو کی ایسی جلملا رہی تھی۔ بارش کی دھند میں سارا منظر نیلا اور اودھا سا دکھائی دیتا تھا، جس میں نارنجی رنگ کی دھاریاں ایسی پھیل گئی تھی۔ گوتم نے آبادی میں پہنچ کر 2-3 دروازوں پر دستک دی۔ رات کے کھانے کے لیے اسے صرف دال درکار تھی۔ ایک لپے پتے کچے مکان کے دوار پر روشنی جل رہی تھی۔ ادھیڑ عمر کا گرہستھ اس روشنی میں بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا۔ برآمدے کے باہر گپ اندھیرا تھا۔
گوتم کی آواز سن کر وہ اسے شکیہ منوں کا کوئی بشکوس سمجھا۔ پھر وہ چراغ اٹھا کر باہر لایا اور اس کے اجالے میں سے گوتم کے سفید کپڑے نظر آئے۔ آج کل یہاں شکیہ منی کے بخشوں کی ایک ٹولی آئی ہوئی ہے، میں سمجھا کہ تم انہی میں سے ہو، اس نے رسان سے کہا۔ جیسے یہ ہوا چلی ہے، لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی گھر بار چھوڑ کر جنگل بسا رہی ہیں۔ مجھے تھوڑی سی دال دے دو۔ گرست نے چراغ برآمدے کی منڈیر پر رکھا اور اپنی بیوی کو آواز دی۔ اس کے بعد پھر سے بتون کا سلسلہ چل نکلا۔ رکمنی ایک برہمن پرم بچاری ہمرے دوارے پر آئے ہیں۔ پھر وہ گوتم سے مخاطب ہوا، سامنے نگر میں ایک بٹیا ہے، رانی رینوکا، ایسی روپ دان۔ کل میری بیوی جب ہاٹ کے لیے نگر گئی تو راج نواس کی داسیوں سے سنا کہ وہ بٹیا بھی کسی وہار میں جانے والی ہے۔ یہ اندھیر دیکھو۔ اتنے میں اس کی بیوی آٹا دال لے آئی، جو گوتم نے اپنی چادر پھیل کر اس سے لے لیا اور اسے دعا دی۔ گرہنی نے جھک کر اسے پرنام کیا اور اندر چلی گئی۔ اس کا میاں کوش دلی سے ہنستا رہا۔ اچھی ہوا چلی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ ماں باپ اب اپنی لڑکیوں کی شادی بیاہ کی فکر سے بھی نشچنت ہو گئے۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ اناج کی پوٹلی باندھنے کے بعد گوتم ذرا کی ذرا برآمدے کے کھمبے سے ٹکا۔ یہ گرست بڑا خوش مزاج معلوم ہوتا تھا۔ گوتم کا جی چاہا کہ کچھ دیر رک کر اس سے بات چیت کرے، مگر اس کا مطلب تھا کہ وہ عیش و آسائش کی طرف راغب ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس نے فوراً اس خیال کو دل سے نکال کر پھینکا۔ گو یہ جان کر اسے خوشی ہوئی کہ بدھ طالب علموں کا ایک گروہ ادھر آیا ہوا ہے، اگر کہیں مل گئے تو رات اچھی گزر جائے گی۔ اسے بدھ طالب علموں اور فلسفیوں سے بحث و مباحثہ کرنا اچھا لگتا تھا۔ وہ لوگ کدھر گئے؟ اس نے گرست سے پوچھا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا۔ باہمن، تم اندر کیوں نہیں آ جاتے؟ آؤ بیٹھو، تمہاری سیوا تو میرا دھرم ہے۔ نہیں، اب میں چل ہی دوں، گوتم نے جواب دیا۔ وہ اپنی اس عزت و تکریم کا عادی تھا، چلتے پھرتے ہر سمے اس کا ادب کیا جاتا۔ سڑک پر سے گزر رہا ہوتا تو راہگیر اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتے، بڑے بڑے شہزادے اس کی خاطریں کرتے، غریب کے سان اسے آنکھوں پر بٹھا لاتے، مخصوص اس لیے کہ وہ طالب علم تھا اور علم کا محافظ۔ گرست نے چراغ منڈیر پر سے اٹھایا اور اندر جا کر پھر پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ گوتم چند لمحوں تک اندھیرے میں کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا۔ اندر بچے کھیل رہے تھے۔ گرست کی بیوی سانولی دبلی سی لڑکی جس نے اسے آٹا لا کر دیا تھا، چولہے کے آگے بیٹھی تھی۔ دروازے کی چوکھٹ پر پہاڑی مینا کا پنجرہ لٹک رہا تھا۔ کس قدر پرسکون منظر تھا، اس سے بھی اسے ڈر لگا۔ گرہاگنی کے مدھم اجالے میں جگمگاتی ہوئی لڑکی، جو کہ اس معمولی صاف ستھرے کچے مکان کی مالکن تھی، برآمدے پر جھکے ہوئے کیلے کے ٹھنڈے پتے، پروں میں چونچ دے کر سوتی ہوئی مینا۔ گرہ اگنی یوں ہی جلتی رہتی ہے اور ایک دن چتا کے شعلوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور چتا کی آگ کے انگاروں سے ایک اور گھر کے چولہے کی بنیاد بڑھتی ہے۔ یہی آگ ون پوست گھر سے لے کر نکلتا ہے۔ یہ سارے دور ہر انسان پر گزرتے ہیں، اس پر بھی گزریں گے۔ مناظر کالے ہوتے ہیں۔ وہ کبھی سمجھ ہی نہ پایا۔ شراوستی میں اس کا سا منزلہ مکان تھا، جس کے برآمدے کے 24 کھمبوں پر رنگین نقوش و نگار بنے ہوئے تھے۔ اس سڑک پر اس کا مکان سب سے اونچا تھا۔ اس کا باپ بہت دولت مند آدمی تھا اور اس کی بہن کا بیاہ حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار سے ہوا تھا۔ یہ اس کی تعلیم کا آخری سال تھا۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد اب ساری دنیا اس کے قدموں میں بکھری پڑی ہوگی۔ وقت اس کا اپنا تھا۔ فراغ دلی کے ساتھ وہ فلسفوں کو پرکھتا اور سوچتا، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا تھا کہ وہ چیزوں سے خوف زدہ تھا۔ بارش میں بھیگتی لڑکیاں جو کہ اس پار گھاٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، برگد کا یہ جنگل جس پر نارنجی رنگ کا لباس پہنے بخشوں کی ٹولی کہیں گھوم رہی ہوگی، اس ادھیڑ عمر کے گرست کی بیوی جس کا نام رمکنی تھا، یہ سب چیزیں کیوں تھیں؟ آبادی سے لوٹ کر وہ مندر کی طرف واپس آیا۔ آنگن میں پہنچ کر اس نے زمین میں ایک چھوٹا سا گڑھا کھود کر چولہا بنایا اور مٹی کی ہانڈی میں چاول ابلنے کے لیے چڑھا دیے۔ کچی پکی دال بھات کھانے کے بعد وہ مندر کی دیوار سے پیٹھ ٹکا کر بیٹھ گیا۔ سامنے دریا پر تاریکی گہری ہو چکی تھی۔ چاند بہت مدھم تھا اور کہیں بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ ہوا میں تازہ پھولوں کی مہک تھی۔ سارا جنگل اندھیرے میں سائیں سائیں کر رہا تھا۔ صبح سویرے اٹھ کر اسے اپنا سفر جاری رکھنا ہے، اس نے سوچا۔ اسی وقت دفتر سے پیروں کی آہٹ اور کسی کی مدھم ہنسی سنائی دی
اور پھر خاموشی چھا گئی۔ چند لمحے منتظر رہنے کے بعد وہ سرک کر فرش پر لیٹ گیا۔ نیچے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر مندر کی دیوار پر سے کسی نے جھانکا۔ اندھیرے میں گوتم کو اس کی صورت نظر نہیں آئی۔ تم کون ہو بھائی؟ نیچے سے کسی نے پوچھا۔ میں ہوں، گوتم نے لیٹے لیٹے جواب دیا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ میں کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ تفریق کے لیے نام ضروری ہے۔ شراوستی کے جن پنڈتوں کے ہاں پیدا ہوا، وہاں کے پنڈتوں سے پوچھ کر میرا نام گوتم رکھا گیا تھا۔ بھائی گوتم، نیچے آ جاؤ۔ تم خود اوپر کیوں نہیں آ جاتے؟ اونچائی اور نچائی محض ذہنوں کے فرق سے ہوتی ہے۔ تمہیں کیا معلوم، جسے تم اونچائی سمجھ رہے ہو وہ پتال سے بھی گہری ہو۔ بھائی اسی طرح دیوار سے نیچے جھانکے بغیر سوال کیا، کیا تم بگھوت ہو؟ نہیں، مگر تم مندر سے نیچے نہیں اترو گے۔ نیچے سانپ ہوں گے اور کیڑے مکوڑے، اور کیڑے مکوڑوں سے دوستی کرنا ابھی میں نے شروع نہیں کیا۔ اتنا کہہ کر گوتم دل میں ہنسا۔ ممکن ہے کہ یہ آواز اسی جن سنیاسی کی ہو، پاٹلی پتر کے شاہی خاندان نے جن عالموں کو بہت سر چڑھا رکھا تھا اور باضابطہ ان کے صداحات کا مطالعہ کرتے تھے۔ میں یہاں پتھر کے فرش پر لیٹا ہوں، تم بھی یہیں آ جاؤ۔ اس نے آواز بلند پھر کہا۔ سوفسطائی، شک پرست، دھریے، منطقہ، جنگلوں بحثی کرتے مل جاتے تھے۔ یہ بھی ان میں سے کوئی دل جلا ہے، گوتم نے سوچا۔ ان گنت منطقہ گنگا کی وادی میں گھومتے پھرتے تھے۔ ماہرین کلام روایتی مذہب پر حملہ کرتے، آراء اور راشیہ کی ضیافت کو ثابت کرنے میں مصروف رہتے۔ ان میں سے بہت سے مابعد طبیعیاتی نظریات کے حامل تھے۔ اکثر مادہ پرست تھے۔ جین اور بودھ فلسفی بیک وقت یوگی بھی تھے اور سوفسطائی بھی۔ انہی گھنے گھنے جنگلوں میں بڑے بڑے بادشاہ اور شہزادے چٹائی بڑھائے سادوں کی سی زندگی گزار رہے تھے، اور پچھلی صدی میں کپل وسطی کے شہزادے نے بھی جنگل کا راستہ اختیار کر کے ملک کی اس روایت کو نبھایا تھا۔ ان کی آمد کے وقت 62 مدرسے ہائی فکر اپنے مختلف شاخوں سمیت پہلے سے موجود تھے۔ خیالات کی اس سلطنت میں انہوں نے بھی، جو شاکیہ منی سدھاوتے کہلائے، فلسفے کی ایک اور نو آبادی قائم کر دی تھی۔ 62 مختلف نظریات اور زندگی ایک ہے۔ انسان تنہا ہے۔ گوتم نے آنکھیں بند کر لی اور اسی طرح لیٹا رہا۔ تم کون ہو بھائی؟ کچھ دیر کے بعد گھبرا کر اس نے دوبارہ آواز دی۔ اب یہ سوال میں تم سے کرتا ہوں۔ گوتم، اگر تم اپنی اصلیت مجھ سے چھپانا چاہتے ہو تو مجھے کوئی آپتی نہیں۔ نام آوازوں کی ایک ششٹی ہے بھائی گوتم، اور ہری شنکر کی آواز پر میں چونک اٹھتا ہوں کیونکہ یہی میرا نام ہے۔ بھائی ہری شنکر، کیا تم کرشن ودیو کے بھگت ہو؟ نہیں، میں اس سمے اتر پچھم کی اور سے آ رہا ہوں، جہاں شیوا کی آرادھنا کی جاتی ہے۔ گوتم، میں نے کشمیرہ کی برف میں بڑی بڑی خوبصورت جگہ دیکھی ہیں۔ بعض دفعہ خیال آتا ہے کہ زندہ رہنا بڑی نعمت ہے۔ میں نے زیادہ سیاحت نہیں کی، مجھے اس کا بڑا دکھ ہے۔ صرف اسی کا دکھ ہے؟ تم نے دکھ کے فلسفے پر کتنا غور کیا ہے بھائی گوتم؟ آج کل میں اسی پر غور کر رہا ہوں۔ جہاں میں پڑھتا تھا وہاں ہم لوگ فلسفہ اور ساہتیہ کی بجائے گنت ودیا اور قانون اور طبیعیات پر زیادہ دھیان دیا کرتا تھا۔ لیکن رنج سے میرا بڑا گہرا سمبندھن ہے۔ گوتم نے لمبر۔ کیا تم اجینی سے آ رہے ہو؟ نہیں، اس سے بھی بہت آگے سے۔ تکشلا؟ ہاں، میرا وہاں جانے کو بہت جی چاہتا ہے۔ تم نے اپنی تعلیم ختم کر لی؟ ہاں، پھر میں بہت بڑے سفر پر نکل گیا، اپار سمندر کے کنارے۔ میں نے دوارکا کے درشن کیے، میں متھرا گیا، برہم ورت میں استا کے کھنڈر میں نے دیکھے۔ گوتم، میں نے اندازہ لگایا ہے کہ وقت بہت خوفناک چیز ہے۔ کیا تم کبھی وقت کے خوف سے لرزے ہو؟ ہاں، گوتم نے آنکھیں بند کیے ہوئے جواب دیا۔ اندھیرے مندر کے برآمدے پر جھکے ہوئے پیپل کے پتے سرخ نظر آ رہے تھے۔ کیا تم بدھ ہو؟ ہاں، تمہیں کیسے معلوم ہو؟ شام جب میں بھیک مانگنے کے لیے گاؤں میں گیا تھا تو ایک گرست نے مجھے بتلایا تھا کہ تم لوگوں کی ایک ٹولی ادھر آئی ہوئی ہے۔ تم بھی ہو؟ میں نے اپنے ذہن کا دروازہ بھی کھلا رکھ چھوڑا ہے۔ اور دل کا؟ دل اور ذہن کا کیا سمبندھ ہے؟ میں تم کو ایک بات بتلاؤں؟ اتنا کہتے کہتے دوسرا نوجوان منڈیر کود کر مندر کے برآمدے میں آ گیا۔
بحث کے جوش میں اس نے اپنے کھڑاوے اتار کر ایک طرف پھینک دیے اور چنڈی کے سامنے دیا روشن کر کے اس کی روشنی میں گوتم کو دیکھنے لگا۔ گوتم اٹھ کر دیوار کے سہارے بیٹھ گیا۔ اس نے بھی دلچسپی سے نوادر کو دیکھا جو کہ بہت دور سے آ رہا تھا۔ تم یہاں کہیں آس پاس میں کاشی واشی میں پڑھتے ہو؟ دوسرے لڑکے نے گوتم کے قریب پاؤں پھیلا کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں شراوستی میں پڑھتا ہوں۔ کاشی کی پاٹھ شالا تو خالی مہا پنڈت تیار کرتی ہے۔ اور تم کیا بننا چاہتے ہو؟ یہی تو سمجھ میں نہیں آتا۔ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے گوتم نیلمبر؟ تم بھی اس اندھیرے میں سے نمودار ہو کر مجھ سے یہی سوال کرنے آئے ہو؟ گوتم نے چڑھ کر کہا۔ اب ہوا میں خنکی آ چلی تھی، جنگل کی بھیگی ہوئی ہوا جو سوجر سے بہتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کے جھونکوں میں چراغ کی لو جلملا اٹھی۔ گوتم نے اپنے نئے ساتھی کو غور سے دیکھا۔ اس کا ذہین اور خوبصورت چہرہ گوتم کو مانوس سا نظر آ رہا تھا۔ گہری سایہ جڑیں، جڑی ہوئی بھویں، کتابی چہرہ اور گھنگریالے بال۔ یہ شکل میں نے پہلے کہاں دیکھی ہے؟ ابھی دیکھی ہے، گوتم نے ہڑبڑا کر سوچا۔ اگر یہ گھنگریالے بال منڈوا دے تو شاید کچھ مختلف معلوم ہو، ورنہ یہ تو جانا پہچانا سا چہرہ ہے۔ تم نے اپنا سر نہیں کٹوایا؟ کیسے بخشو ہو؟ گوتم نے ذرا بشاشت سے سوال کیا۔ میں نے بھی ابھی اپنے ذہن کا دروازہ کھلا رکھ چھوڑا ہے، اور تمہارا سنگ، میرا سنگ اور میں دو مختلف چیزیں ہیں۔ میں آزاد ہوں اور مزید آزادی کی تلاش میں ہوں۔ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ نوجوان نے دریا کی سمت اشارہ کیا، اس پار کا۔ اچھا، گوتم نے ذرا چونک کر اٹھ بیٹھا۔ تمہیں اتنا اجنبا کاہے کے لیے ہوا؟ ہم سب کو کہیں نہ کہیں تو پیدا ہونا ہی ہے۔ ممکن تھا کہ میں میمنس میں پیدا ہوا تھا اور تم یاوادیپ میں۔ ہری شنکر نے تبسم کے ساتھ گوتم کو دیکھا۔ تم یہیں کے رہنے والے ہو اور اب بخشو بنے اجنبیوں کی طرح گھوم رہے۔ ہم سب ایک دوسرے کے لیے ازلی اور ابدی اجنبی ہیں۔ گوتم خاموش ہو گیا۔ ہری شنکر، اس نے اپنے دل میں کہا، تم بحث میں مجھے ہرا نہیں سکو گے۔ شاکیہ منی میں آخر اسی کوشل دیس کے رہنے والے تھے۔ وہ شراوستی میں آ کر برسوں رہے۔ انہیں پروان نری حاصل کیے ابھی زیادہ مدت نہیں گزری تھی، مگر سارا ملک ایک نئے نارنگی رنگ میں رنگتا جا رہا تھا۔ اس کی تیوری پر بل آ گئے۔ اس نارنجی ساڑی والی لڑکی کی یاد اس کے ذہن میں کوندی اور اسے بڑی کوفت ہوئی۔ جب سے یہ ہوا چلی ہے، لڑکیاں بھی گھر بار تج کر جنگل بسا رہی ہیں۔ تمہیں ویدوں پر یقین نہیں رہا جو تم نے یہ حلیہ بنایا ہے؟ اس نے ذرا جھنجھلا کر کہا۔ وگش کا فلسفہ اور تمہاری ساری پریبھاشا اپنشدوں میں موجود ہے۔ شاکیہ منی شروع سے آخر تک کپل کے نظریوں سے متاثر تھے۔ خود بت کا لفظ وید سے نکلا ہے۔ کوئی چیز خیالات کی دنیا میں نشکول اور غیر متعلق نہیں ہے۔ تم کاپر یوگ کیوں کرتے ہو؟ ہری شنکر چپکا بیٹھا رہا۔ پھر اس نے ذرا مسکرا کر پوچھا، تم کو لڑکیوں کی کیا فکر ہے؟ کوئی خاص لڑکی وہار میں جانے والی ہے؟ تم لوگ اس طرح ہنستے کیوں ہو؟ دیکھو تمہارے آنت پر کیا بیتی تھی۔ گوتم اور زیادہ چڑھ کر کہا۔ گوتم نیلمبر، میں اس سمے بحث نہیں کرنا چاہتا۔ ہری شنکر نے ٹانگیں اور پھیلا کر آرام سے لیٹتے ہوئے جواب دیا۔ تم کاہے سے بھاگ رہے ہو؟ گوتم نے غصے میں پوچھا۔ تم کاہے کی تلاش میں ہو؟ ہری شنکر نے کہا۔ میرے یہاں تو ساری تلاش ختم ہو چکی ہے۔ اگر میری درسگاہ میں اعلیٰ اخلاق برتنے کا اپدیش نہ دیا جاتا تو میں یہی کھڑو تمہارے ناک پر لگاتا۔ ہری شنکر نے کہکا لگایا۔ اگر مجھے دوستوں کی ضرورت نہ رہی ہوتی تو میں تمہیں اپنا دوست بنا لیتا۔ تم خود پرست ہو اور تم ذہن کے غرور میں مبتلا ہو۔ تمہیں ناٹک سے دلچسپی ہے؟ گوتم نے موضوع بدلا۔ تھی، مختصر جواب ملا۔ اچھا، مگر الفاظ کا ناٹک تو تم ہر سمے کھیلتے ہو۔ ہری شنکر خاموش رہا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ گوتم جوش میں آ کر بولتا رہا۔ 300 سال ہوئے تمہاری تکشلا میں ایک شخص گزرا ہے جس کا نام پاننی تھا۔ اس نے الفاظ کے اسرار کی ایک نئی کائنات دریافت کی تھی۔ جب تلاش ختم ہو چکی ہے تو الفاظ کا استعمال کیوں کرتے ہو؟ الفاظ کو بھی ملتوی کر کے دیکھو۔ ہری شنکر کروٹ بدل کر کوہنیوں کے بل لیٹ گیا۔
گوتم، میں نے پانینی کی 8 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ میں کاشمیرا کے مدرسوں میں گیا ہوں جہاں سنسکرت کو مکمل بنایا جا رہا ہے۔ میں نے یاونون کی بولی بھی سیکھی ہے اور پارسیکا ون کی بھی، لیکن اب میں الفاظ ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہری شنکر کہتا رہا، زبان، الفاظ وعدے کرتے ہیں جو کہ نبھائے نہیں جاتے، خیالات کا اظہار کرتے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں۔ ان کے معنی کی کھوج میں بھاگنا شروع کیا تو بھٹک کر میں کہاں سے کہاں جا نکلا۔ اسی وجہ سے گوتم سدھارتھ نے کہا تھا کہ لیکن گوتم نیلمبر نے ہری شنکر کی بات کاٹی، لیکن اوم کے 3 حرفوں اور ساپاسا کے 3 سروں کے درمیان تو کائنات کا سارا وجود بندھا ہوا ہے۔ آواز آکاش کا ایک گن ہے، کہے جاؤ، ہری شنکر بولا۔ برہسپتی مادہ پرست آکاش کو نہیں مانتے، تم تو مانتے ہو، مگر تمہارے ہم نام گوتم نے تو کہا تھا کہ اگر آواز ابدی ہے تو زبان سے پہلے ہی لفظ سنائی دے جانا چاہیے، کیونکہ آکاش اور ہمارے کانوں کے درمیان کوئی روک نہیں ہے۔ ہری شنکر نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، لفظ بھی ابدی ہے۔ گوتم نے جواب دیا، حرف میم ہمیشہ سے موجود ہے، یا حرف نون، اس کو جب بھی ادا کیا گیا ہوگا اس کی آواز یہی رہی ہوگی۔ جمینی کہتا ہے کہ آواز اس کے لیے ابدی ہے کہ سننے کے بعد دماغ کو یاد رہتی ہے اور بیک وقت ہر جگہ موجود ہے اور کبھی ختم نہیں کی جا سکتی، اور اسی لیے ویدوں کو، کیونکہ وہ الفاظ ہیں، کبھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ ہری شنکر نے نظریں اٹھا کر پوچھا، تم کیسے فلسفی ہو جو کہ الفاظ پر یقین نہیں رکھتے؟ گوتم نے جھنجھلا کر جواب دیا، پانینی تمہارے تکشلا کے استاد کہا تھا، اپنے یا دوسروں کے خیالات کے مظاہر صرف الفاظ ہی ہو سکتے ہیں۔ ان کی ماہیت کا مطالعہ کرنا کس قدر ضروری ہے۔ الفاظ کے راستے کے بننا خالص خیال تک کس طرح پہنچ پاؤ گے۔ آواز الفاظ کا پراکرتک گن ہے اور مادہ ابدی ہے۔ وید زبان کی شکل میں برہما ہے اور مادہ برہما ہے۔ وقت کو ابدیت سمجھ کر تم لوگوں نے بہت گڑبڑ پھیلا رکھی ہے۔ ہری شنکر نے دوبارہ فرش پر لیٹتے ہوئے اظہار خیال کیا۔ معنی اصل چیز ہے، گوتم نے جواب دیا۔ پانینی کا کہنا ہے کہ سارے الفاظ کا ماحصل خالص وجود ہے۔ سست، اصلیت اور مختلف چیزوں کے لیے برہما کے الگ الگ نام ہیں۔ وہ سامنے سے گزرتا ہوا بھورا سور، گھاٹ پر بیٹھی ہوئی اودیا کی لڑکیاں، تم ہری شنکر، یہ سب مہمان آتما ہیں۔ تم تعجب ہے اب تک ودانیت سے آگے نہیں بڑھے۔ انت کے آگے اور کیا ہو سکتا ہے، تم ہی بتاؤ۔ پرم آتما اور جیو آتما میں اودیا کی وجہ سے 2 ہی قائم ہے، لہذا لفظ اور غیر لفظ 2 برہما ہیں، اور لفظ پر دھیان کر کے غیر لفظ کا انکشاف ہو سکتا ہے۔ وہ غیر لفظ میں خود ہوں، ہری شنکر نے کہا۔ گوتم خاموش ہو گیا۔ الیت کا قانون بجائے خود مکمل ہے، کوئی چیز دوسری چیز کی مانند نہیں ہے، صرف ماپنے لمحاتی وجود، صرف اپنے لمحاتی وجود کے علاوہ کسی شے کا کسی شے سے کوئی تعلق نہیں، سمجھے؟ سب وقتی ہے اور مصیبت ہے۔ سر دکھم، ہری شنکر نے کہا، جسم اور آتما دونوں فانی ہیں، دونوں کے اکٹھا ہو جانے سے بھی کوئی مستقل وجود پیدا نہیں ہوتا۔ آتما ابدی نہیں ہے، انسان چراغ کی طرح بجھ جاتا ہے، محض واقعات اور احساسات کا دور تسلسل قائم رہتا ہے۔ ایک لڑکی تھی، سو رہے ہو بھائی گوتم؟ نہیں، کہے جاؤ۔ ایک لڑکی تھی، اس نے بھی مجھے ابدیت کا قائل کرنا چاہا تھا، وہ بھی سپاسا میں زمن و مکان کو محیط کر لیا کرتی تھی۔ وینا پر وہ صبح صبح بھیرو اور میک بجاتی، دوپہری کو جب ساری دنیا سونے کے رنگ میں رنگ جاتی تب میں اس سے دیپک اور شری راگ سنتا، رات پڑے وہ ہنڈول لگاتی۔ اس لڑکی کو سنگیت کا جنون تھا۔ تم نے گیت اور الفاظ ملتوی کر دیے مگر سر رہیں گے، سر اٹل ہے، گوتم بولا۔ کچھ دیر کے بعد ہری شنکر نے پھر کہنا شروع کیا، جب میں اتر کوشل کی سرحد پر پہنچا تو فلم استھان کے پہرے دار نے للکار کر مجھ سے پوچھا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ میں یہیں سے گیا تھا اور یہیں لوٹ کر آیا ہوں، میں نے جواب دیا،
اور یہی تم سب کا حشر ہوگا۔ اس چکر سے بچنے کی کوشش کرو۔ تم اس کا مطلب سمجھے؟ پہرے دار نے اپنے ساتھی سے کہا۔ یہ بھی کوئی فلسفی جان پڑتا ہے۔ اور پھر دونوں کوڑیاں کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ مگر جب میں ایودھیا میں داخل ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ سر ابھی باقی ہے۔ گوتم زندگی کا پہلاوا بہت زبردست ہے۔ ملک، بستیاں، نئے نئے لوگ، بھانت بھانت کی بولیاں۔ میں نے پاٹلی پتر سے لے کر پشکروتی تک سارا راستہ یہی کھڑووں پہن کر طے کیا ہے۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر گوتمی کے کنارے لکھش ناوتی آباد ہے، جسے سری لچمن نے بسایا تھا۔ سنگم پر پریاگ ہے، پھر کانیا کیج، ہستا پور اور تکشلا۔ اس کے آگے سرحد کا شہر پشکروتی۔ اس لمبی شاہراہ پر میں نے بہت طویل سفر طے کیا، مگر ہنڈول کے سر برابر میرا پیچھا کرتے رہے۔ تم کئی سال میں تکشلا میں رہا اور انہیں بھلائے رکھا۔ یہاں لوٹ کر پھر وہ آوازیں میرے کانوں میں آ رہی ہیں۔ تم مجھ سے لفظ اور آوازگی کی ابدیت کی بات کرتے ہو۔ مجھ سے پوچھو، مجھے معلوم ہے یہ سب جگہوں کے سحر کا اثر ہے، اصلیت کچھ نہیں۔ سردم دکھم دکھم۔ سنا ہے وہ پراچین اودھیا کی رانی رینوکا ایسے خوبصورت ہے۔ کس کا ذکر کرتے ہو؟ ہری شنکر نے تیوری پر بل ڈال کر پوچھا۔ پتہ نہیں، گوتم نے جواب دیا۔ پھر وہ آنکھیں بند کر کے فرش پر لیٹ رہا۔ مقدس سر جو ریگ وید میں بہنے والی ندی، میری ماں، نہ جانے کب تک اسی طرح بہتی رہے گی۔ سامنے میرا شہر ہے۔ ہری شنکر کے خوبصورت مدھم آواز اس کے کانوں میں آتی رہی۔ خوبصورت، شاندار اودھیا کتنے زمانے سے اسی جگہ پر راتوں کو یوں ہی جگمگاتا رہا ہے۔ کتنے جگ بیتے جب منو کا بیٹا اس کا پہلا بادشاہ بنا تھا، اور شیو بھگت واگیرت اور ڈگ وجے فاتح عالم رام چندر۔ اودھیا اجگا برہم کا شہر جسے کوئی جیت نہیں سکتا۔ تم نے کبھی اس نگری کے رقاصوں اور سنگیت کاروں کو دیکھا ہے؟ یہاں کے ناچوں میں شامل ہوئے ہو؟ راج محل میں بسنت کا تہوار منایا ہے۔ یہیں پر چمپک رہتی ہے، اور یہیں پر میرے گھر والے اور میری بہن میرے منتظر ہیں۔ جس طرح شری کرشن کو اپنی بہن سبدھارا بڑی پیاری تھی، ویسے ہی میں اپنی بہن کو عزیز رکھتا تھا، مگر میں نے اس کی محبت کو دوسری محبتوں اور وفاداریوں کے ساتھ دل سے نکال پھینکا، اور پھر اودچن لوٹ آیا۔ رام نے 14 برس کے بنواس کے بعد لوٹنے کا وچن دیا تھا۔ میں بھی آیا ہوں، مگر سدھارتھ نے مجھے وعدوں کے بندھن سے آزاد کر دیا ہے۔ میری بہن رام چندر کی بہن شانتا کی جیسی خوبصورت اور معصوم ہے، اور لوگ کہتے ہیں کسی اودھیا میں جس طرح 1500 سال قبل شانتا اور سیتا کی جوڑی تھی، ایسے ہی نرملا اور چمپک چاند اور سورج کی مانند جگمگاتی ہیں۔ دیکھو، الفاظ نے پھر میرے ساتھ غداری کی ہے۔ اس نے اداسی سے بات ختم کی۔ گوتم نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ باہر درختوں پر بارش برسنا شروع ہو گئی تھی۔ برسات کا موسم ہے۔ یہ موسم سارے بخشو وہاروں میں بسر کرتے ہیں۔ گوتم کو خیال آیا۔ اس نے کروٹ بدل کر ہری شنکر سے پوچھا، تم شرون کا زمانہ کہاں گزارو گے؟ پتہ نہیں۔ تمہارے باقی دوست کہاں جا رہے ہیں؟ میرے ہم سفر تمہارا مطلب ہے؟ ہم سفر ہی کہہ لو۔ یہ بھی معلوم نہیں۔ تکشلا تو برہمنوں کی درسگاہ ہے، تم وہاں کیسے پہنچ گئے؟ میں تو پکناؤں کے دیس میں بھی رہا ہوں، جہاں اتر کر نیلی آنکھوں والے سفید فام ولایتی شیو کی عبادت کرتے ہیں۔ میں نے ایراوتی، راوی اور چندر بھاگ چناب کی وادیوں کی سیر کی ہے۔ میں سندھوں کی لہروں پر تیرا ہوں، پورم میں دنگا تک گیا ہوں۔ میں نے برہم پتر اور سندربن اور چندرادیپ کی دلدلوں میں جنگلی دھان اگتے دیکھے ہیں، جہاں سیاہ لباس پہنے، لمبے بال کندھوں پر چٹکائے مرگنینی لڑکیاں ہرے بانوں کے جھنڈوں میں رہتی ہیں اور پریوں کی طرح گاتی ہیں۔ گوتم، زندگی کا پھیلاؤ بہت عظیم ہے، اس وسعت سے بچتے رہو۔ کائنات اور اس کی وسعت کہاں سے پیدا ہوتی ہے، کہاں جاتی ہے، ہم کہاں پیدا ہوئے، کس طرح اور کس وجہ سے زندہ ہیں، اور یہاں سے کہاں جائیں گے؟ تم جو برہما سے واقف ہو، ذرا بتلاؤ، دکھ یا سکھ کس کے حکم سے یہاں رہ رہے ہیں؟ وقت یا فطرت یا حادثے یا عناصر کو سمجھا جائے، یا سپر جوش کہلاتا ہے جو تمہارے نزدیک پرم آتما ہے۔
ہری شنکر نے بات ختم کی۔ اپنشدوں میں لکھا ہے کائنات آزادی میں پیدا ہوئی ہے، آزادی وجود رہتی ہے اور آزادی میں سمو جاتی ہے۔ وہی ابدیت، ہری شنکر نے رنجیدہ آواز میں کہا۔ آزادی اور ابدیت خود ایک قید نہیں۔ بارش تیزی سے شروع ہو گئی۔ دیا ہوا کے جھونکے سے بجھ چکا تھا۔ شنکر نے اینٹوں کا تکیہ بنا کر سر کے نیچے رکھ لیا۔ گوتم نے اپنی سفید چادر اوڑھ کر دیوار کی طرف کروٹ بدل لی۔ دونوں کچھ دیر تک چپ چاپ اندھیرے میں پلکیں جھپکا کیے، پھر پروائی کے جھونکوں سے انہیں بھی نیند آ گئی۔ اس رات گوتم کو عجیب عجیب خواب نظر آئے۔ منڈی کی کوٹری میں سے نکل کر چنڈی دیوی اپنے گوری کے روپ میں چھن چھن کرتی باہر آئی، پھر وہ کیسری ساری والی لڑکی میں تبدیل ہونا شروع ہوئی۔ اس کے بعد ان کی شکل پھر مختلف نظر آئی۔ پہلے وہ دلہن بنی، ستی کے روپ میں مہادیوں سے ان کا بیاہ ہوا، پھر پل پل میں ایک بوڑھی عورت، درگاہ سے بھی زیادہ خوفناک۔ آلتی پالتی مارے ان کے سرہانے آن بیٹھی اور زور زور سے رونے لگی، میری ماں، میری ماں۔ گوتم نے لرز کر کہا، لیکن بوڑھی عورت نے دانت نکوس کر جواب دیا، میں تمہاری ماں نہیں، ارے میں تو ویشالی کی۔ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ایک پیپل درخت کی شاخ پر سے ٹوٹ کر آنگن میں آن گری اور گوتم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ شکر بڑے سکون سے سو رہا تھا۔ بارش تھم چکی تھی۔ ندی کے کنارے چنڈال کسی کی لاش مرگھٹ کے سمت لیے جا رہے تھے اور کشتیوں کی روشنی اندھیرے میں آگیا بتال کی طرح چمک رہی تھی۔ اس نے جلدی جلدی منتر پڑھنا شروع کر دیے۔ بہت دیر کے بعد اسے نیند آئی۔ منہ اندھیرے جب شنکر کی آنکھ کھلی، اس وقت گوتم چٹی پاٹ میں مصروف تھا۔ گھاٹ پر برہمن کھنکار رہے تھے۔ آم کا باغ چڑیوں کی چہکار سے گونج اٹھا تھا۔ گوتم عبادت کے لیے باہر نکلا تو ہری شنکر اسے دیکھ کر مسکرایا۔ دفتن، گوتم نے اس کو پوچھا، ویشالی میں کون رہتا تھا؟ میں ویشالی کی کسی محال سے واقف نہیں ہوں۔ شنکر نے بڑی سنجیدگی سے سر ہلا کر جواب دیا اور پھر ہنسنے لگا۔ گوتم کو اس کی بے تکی ہنسی پر بہت غصہ آیا۔ وہ دونوں مندر کی سیڑھیاں اتر کر جنگل کے راستے پر آ گئے۔ ندی کے کنارے بخشاؤں کا گروہ نہانے کے لیے آیا ہوا تھا۔ تم اب شراوستی واپس چلے جاتے ہو؟ شنکر نے پوچھا۔ ہاں، تم نہ چلو گے؟ وہاں سے کچھ فاصلے پر کپلا وستی ہے، ادھر پورم میں کوسی نگر ہے اور گیا۔ تم ان سب جگہوں کی یاترا کے لیے نہ جاؤ گے؟ تم اپنا مطلب بیان کرو۔ میرا مطلب یہ ہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ تم میرے آشرم میں ٹھہر سکتے ہو، یا اگر میرے ماں باپ کی عزت بڑھانا چاہو تو شہر کے اندر میرا گھر ہے۔ میرا ارادہ کاشی جانے کا تھا، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم میری راہ میں حائل ہوتے ہو۔ یہی بات دوسری طرح بھی کہی جا سکتی ہے، تم میرا راستہ کھوٹا کر رہے ہو۔ بھائی ہری شنکر، پگڈنڈی پتلی ہو اور دو راہگیر آمنے سامنے آن کھڑے ہوں تو ان میں سے ایک کو ہٹ جانا چاہیے، ورنہ دونوں کھڈے میں جا گریں گے، گوتم نے کہا۔ پھر میں تمہارے ساتھ شراوستی کیوں چلوں؟ اس لیے کہ تمہیں میرے مذہب سے دلچسپی ہے، یا اس لیے کہ تم اودھیا کی کماری چمپک کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو؟ ہری شنکر، اگر تم نے شکیا منی کے چیلوں کا یہ گیروا پہناوا پہن رکھا ہوتا تو میں تمہاری ٹھکائی کر دیتا، گوتم نے دل میں کہا۔ وہ دونوں آبادی چھوڑ کر شراوستی کی طرف بڑھنے لگے۔ آسمان پر سے بادل چھٹ گئے تھے۔ ہوا میں کچی کلیوں کی مہک امڈ رہی تھی۔ قدم کے ایک جھنڈ میں مور پر پھیلائے ناچ رہا تھا۔ کھیتوں کی منڈیر پر دہانی اور کپاسی ساڑیاں پہنے ہوئے کسن عورتیں ادھر سے ادھر جا رہی تھیں۔ اسوک کے جنگلوں میں جگہ جگہ جو دیواستان اور دیواگرہ بنے ہوئے تھے، گوتم ان پر پھل پھول چڑھاتا راستہ طے کرتا جا رہا تھا۔ شنکر خاموشی سے اس کے ساتھ ساتھ آ رہا تھا۔ شام پڑے دونوں لڑکے مور پالنے والوں کے ایک گاؤں کی فصیل میں داخل ہو گئے۔ ان گنت مور چاروں اور باغوں میں گھوم رہے تھے۔ چھپروں کے نیچے مور کے پروں کے پنکھے اور مورچھل تیار کیے جا رہے تھے۔ چوپال میں گانا ہو رہا تھا۔ گوتم اور ہری شنکر کنویں کے من پر بیٹھ گئے۔ پل کی پل میں سارے میں خبر پھیل گئی تھی، دو ودیارتی گاؤں میں مہمان آئے ہیں۔ ان کی آؤ بکش شروع ہوئی۔ شنکر آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ ایک لڑکی دو خوبصورت پنکھیاں نظر کرنے کے لیے آئی تھی۔ گوتم نے لڑکی کے ہاتھ سے پنکھا لے لیا اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ اس کے پروں پر انگلیاں پھیری۔ لڑکی بڑے ادب سے آشیرواد کی منتظر
کچھ فاصلے پر کھڑی رہی۔ یہ پنکھے کہاں کہاں، کن کن دور دراز کے شہروں اور ملکوں کو بھیجے جائیں گے، کیسے کیسے لوگ ان کو استعمال کریں گے۔ وہ سوچ رہا تھا، یہ پنکھیاں جو میں چھو رہا ہوں، یہی اودھیا کے بازار میں جا کر بکے گی اور شاید وہی لڑکی سے خرید لے گی۔ پھر اس نے دونوں پنکھیاں واپس کر دی۔ ہمیں عیش و آرام کا حکم نہیں، ہمیں تمہیں یہ خوبصورت پنکھے نہیں چاہیے۔ مور کے پروں کو ہم ون میں دیکھ کر خوش ہو لیتے ہیں، اس نے جلدی جلدی کہا۔ لڑکی نے پنکھیاں اٹھا لی اور پرنام کے لیے جھکی، اور شنکر چونکہ بخشوں کا نارنجی لباس پہنے ہوئے تھا، اس نے آگے بڑھ کر شنکر کے پاؤں چھو لیے۔